اچھا، پڑوس تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا فقط 1 حق ہوتا ہے. تو پڑوس مختلف درجات کے ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ 3 حقوق ہیں ان کے، کچھ کے 2 ہیں، اور کسی کا صرف 1 حق ہوا کرتا ہے. یہ کون سے حقوق ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 حقوق ہیں، یہ وہ پڑوسی، یہ وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مومن بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. اس کے 3 حق ہو گئے، ایک اسلام کا، ایک رشتہ داری کا، اور ایک پڑوس کا. دوسرا درجہ کون سا ہے؟ کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہیں اور پڑوسی ہے. اس کے 2 حق ہو گئے، ایک اسلام کا حق اور ایک پڑوسی کا حق. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف 1 ہی حق ہوتا ہے. وہ کون سے پڑوسی ہوتے ہیں؟ جو مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، فقط پڑوسی ہیں. اب وہ چاہے یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ پڑوسی ہیں تو کافر کے بھی پڑوس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی بھی زندگی بھر خیال کرنا ہے. شریعت تو اتنی خوبصورت ہے. کافر پڑوسی کے حق کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنے غلام کو کہا جانور ذبح کرو. اس نے بکری ذبح کی. اب بکری کو ذبح کرنا، کھال اتارنا، بنانا کچھ وقت لگتا ہے. کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے اس دوران 3 مرتبہ ایک ہی بات اپنے غلام کو کہی کہ دیکھو جب ذبح کرو گے تو اتنا حصہ بنا کے میرے فلاں یہودی پڑوسی کو دے دینا، پہلے اس کو دینا. ایک بات کہہ دی، ابھی تو کام ہو رہا ہے. پھر دوبارہ اس کو کہا دیکھو بھئی یاد رکھنا اتنا حصہ فلاں جو ہے نا میرے پڑوسی یہودی پڑوسی کو دینا. پھر تیسری مرتبہ بھی اس کو یہی تاکید کر دی. تو ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے، کتنی دفعہ آپ اس کا تذکرہ کریں گے؟ تو فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید فرماتے ہوئے سنا، اتنا سنا کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دینا پڑے. تو صحابہ تو یہودی پڑوسی کا اتنا خیال کریں، ہم تو بعض مرتبہ قریبی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، سگے بھائی ہوتے ہیں، ان کا خیال نہیں کر پاتے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے پڑوس کے حقوق کے بارے میں، اگر تمہارے پڑوسیوں میں سے کوئی پڑوسی مکان بنا رہا ہو اور چھت بنانے کے لیے تمہاری دیوار پر اپنا شاہتیر رکھنے کی اجازت مانگے تو منع نہ کرو کہ تمہارا ہی تو پڑوسی ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا مکان سیل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے تب تک نہ بیچے جب تک کہ پڑوسی سے اجازت نہ لے لے، اس کی اطلاع میں نہ لے آئے. شریعت نے ہر ایک کی عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا. ماں، بیٹی، بہن، بیوی اور غیر محرم کے فرق کو بہت واضح سمجھایا، اور حیا اور پاک دامنی کی ہمیں پوری ترغیب دی. اسی طرح خاص طور سے پڑوس کی عورتوں کے بارے میں بھی ہمیں پوری تاکید کی گئی، کیونکہ قریبی ہوتے ہیں اور انٹریکشن کا پھر بھی اندیشہ زیادہ ہوتا ہے دور والوں کی نسبت، تو ان کو زیادہ اہمیت دی گئی اور اس معاملے کو زیادہ واضح کھول کے بیان کیا گیا کہ اس کے اندر کمی کوتاہی یہ قیامت کے دن سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. اب کہیں گھر بڑے ہوتے ہیں، کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، اور اب تو جناب ایسے فلیٹ آ گئے اور گلیاں اتنی تنگ ہو گئی ہیں، اوپر سے دونوں طرف سے قریب کر لیتے ہیں. ادھر سے کوئی ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز سامنے دینا چاہے تو لے سکتا ہے. بلڈنگ بننی شروع ہو گئی ہیں، خاص طور سے کراچی میں. تو ایک بلڈنگ کے اندر 300 فلیٹ، سینکڑوں فلیٹ ہوتے ہیں، درجنوں فلیٹ ہوتے ہیں، اور بالکل قریب. اور لاہور میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں، جیسے شالمی ہماری دکان ہے، وہاں گلیوں میں گھر ہیں. تو اسی طریقے سے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک کی کھڑکی سے دوسرے کی آواز، دوسرے کی کھڑکی سے پہلے کی آواز، اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے. تو اس میں اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پڑوس میں جو رہنے والی مائیں بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید سے حکم فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر بھی 3 باتوں کا وہ کافر مشرک لوگ خیال کیا کرتے تھے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ غور کیجئے. پہلی بات، وہ مہمان نواز ہوتے تھے. دوسری بات، بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے کہ جس عورت نے ساری جوانی انویسٹ کر دی، لگا دی، کھپا دی، اب بڑھاپے میں اس کو چھوڑ دینا، وہ اس کو برا سمجھتے تھے کہ اب یہ کدھر جائے گی، جہاں بھی جائے گی اب دھکے کھائے گی. تو وہ بوڑھی عورت کو اس زمانے میں دور جاہلیت میں جو مشرک کافر ہوا کرتے تھے وہ بھی اس کو طلاق نہیں دیا کرتے تھے. وہ زندگی کا خیال کیا کرتے تھے کہ بچوں کی ماں ہے، اتنا عرصہ اس نے میرے ساتھ گزارا ہے، تو اب تو آخری وقت یا بڑھاپے کا وقت آ گیا، کمزوری کا،
تو اب اس کو طلاق نہیں دینی، نبھانا ہے۔ یہ کافروں کی بات بتا رہے ہیں۔ اور تیسرا کہ پڑوسی کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین اخلاق وہ تھے جو زمانے جاہلیت میں کافروں کے اندر تھے، مسلمانوں میں تو اس سے آگے کی باتیں آئیں۔